السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا پراپرٹی دوست صوبان الیاس اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ. آج کے پوڈ کاسٹ میں نے انوائٹ کیا ہے رانا فہد صاحب کو. اور اگر میں ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں تو یہ پراپرٹی کے ساتھ پچھلے 10 سال سے وابستہ ہیں. اور اگر ہم لوگ اسمارٹ سٹیز کی بات کریں، کیپٹل اسمارٹ سٹی، لاہور اسمارٹ سٹی، تو یہ پچھلے 5 سال سے وابستہ ہیں. جب سے کیپٹل اسمارٹ سٹی اسٹارٹ ہوئی، اس کے بعد لاہور اسمارٹ سٹی اسٹارٹ ہوئی، تو لاہور اسمارٹ سٹی کیپٹل اسمارٹ سٹی کی مارکیٹ کو ڈیپلی بہت اچھے سے انالائز کرتے ہیں، اس کی مارکیٹ سچویشن کے ساتھ 24/7 کنیکٹ رہتے ہیں. سو ہم نے آج ان کو اپنے یہاں پہ پوڈ کاسٹ کے شو میں انوائٹ کیا، اور ہم نے سوچا کہ ہم ان سے کویشچن آنسرز تھوڑے کریں، آپ کی کوئریز، آپ کے کویشچنز ان کے سامنے رکھیں اور ان کے پاسبل آنسرز ہم لوگ حاصل کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں رانا صاحب؟ جی الحمد للہ. سبحان بھائی آپ خیریت سے؟ الحمد للہ. سو رانا صاحب ویلکم بیک آور پوڈ کاسٹ. کافی عرصے بعد ہم لوگ اپنا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس پوڈ کاسٹ میں بھی وہی ہم لوگ کویشچن کیوریز لے کے آئیں گے. آج کل ہم سے بہت زیادہ کویشچن اور کیوریز آ رہی ہیں مارکیٹ کی سچویشن کے لحاظ سے، لاہور اسمارٹ سٹی کی مارکیٹ کے لحاظ سے. انویسٹر بڑے پریشان ہیں، مارکیٹ نیچے جا رہی ہے، انہوں نے کس آن کے اوپر فائلز بائی کی تھیں، اور ہم تھوڑا اس کے نا بیک ڈیپتھ سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ سلسلہ سٹارٹ کب سے ہوا؟ جی بہت شکریہ سبحان بھائی، اور جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اچھا سبحان بھائی، جو اسمارٹ کمیونٹی نے جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی ایک فیلڈ میں آ کے جو اسمارٹ کمیونٹی جس لیول سے ابھری ہے نا اس فیلڈ کے اندر، اور ایک جو ہے وہ نیو ریئل اسٹیٹ پالیسیز انٹروڈیوس ہوئیں اسمارٹ کمیونٹی کے انہوں سے، جو کہ اس سے پہلے نہیں تھیں. ہاں ٹھیک ہے، نیو جو ایک طریقہ کار ہے، جو ایک نیا طریقہ کار ہے ریئل اسٹیٹ کا، وہ ان ہو چکا تھا مارکیٹ میں. بیریئر ٹاؤن اور یہ ڈی ایچ اے وغیرہ، وہ تو ایک سوسائٹیز تھیں. لاہور اسمارٹ سٹی نے کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم ایک سوسائٹی ہیں. ابھی بھی ریسنٹلی کیپٹل اسمارٹ سٹی میں ایک ایونٹ ہوا ہے، وہاں پہ انہوں نے کلیئر ورڈز میں کہا ہے کہ ہم ایک ہاؤسنگ کمیونٹی نہیں بنا رہے. وہ تو ایک پارٹ آف اسمارٹ سٹی ہوگا، لیکن ہم ایک اسمارٹ سٹی بنا رہے ہیں جس کے اندر آپ کو ایک اسمارٹ لائف اسٹائل دینا چاہ رہے ہیں، جو کہ کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی ریئل اسٹیٹ، کوئی بھی کمپنی اس طرح کا کانسیپٹ لے کے نہیں آئی. بالکل ایگزیکٹلی آپ نے ٹھیک کہا. یہ اسمارٹ کمیونٹی کو ڈیولپ کر رہے ہیں، نہ کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کو ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ اسمارٹ کمیونٹی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں پاکستان کے اندر. یہ آپ کو جیسا کہ ہمارے جو اسمارٹ کمیونٹی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو آلریڈی یہ اس بات کا علم ہے کہ اسمارٹ کمیونٹی اس سے پہلے نہیں تھی. بالکل. اور ابھی بھی خیر اس کو ایک ٹائم، لیکن تھوڑا ٹائم ریکوائرڈ ہے اس جیسے لیونگ اسٹینڈرڈ کو اپنانے کے لیے. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ اس کو اپنی آنکھوں سے جو ہے نا یہ اسمارٹ لیونگ. بالکل. اگر ہم لوگ کل کی بات کریں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں لاہور اسمارٹ سٹی وہاں پہ بنجر میدان تھے، اور آج جا کے دیکھیں تو وہاں پہ گھر بھی ہیں، پارک بھی ہیں، ہاسپٹل کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہے، انکیوبیشن سینٹر ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہاں پہ بن رہا ہے. تو رنگ روڈ وہاں پہ بن رہی ہے. ہم لوگ کو صحیح کہتے ہیں جنگل میں منگل وہاں پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں بات سٹارٹ ہوتی ہے جب 18 والا پلان کلوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے 5 مرلہ لاہور اسمارٹ سٹی میں جب 18 لاکھ والا پلان کلوز ہوتا ہے تو بات وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اصل میں جو اسمارٹ کمیونٹی کی ہے. 21,60,000 والی فائل جو ہے یہ نیا ایک ریٹ مارکیٹ میں لانچ ہوتا ہے. یہ ریٹ جو ہے ایون کہ یہ مائنس میں لوگوں تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے -2 3 بہت زیادہ مائنس نہیں، جو کہ عام سوسائٹیز والے، لوکل سوسائٹیز والے جو آفر کر دیتے ہیں بھی جی اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. ٹھیک ہے مائنس میں آیا لیکن بہت تھوڑا -1 2 میکسیمم 3 4 تک. ٹھیک ہے. بات بڑھتی گئی جی جب 21,60,000 والی بکنگ جس دن کلوز کا ایک انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی اسمارٹ کمیونٹی نے کہ جی یہ ریٹ کلوز ہے. اس کے بعد ایک تھرڈ پیمنٹ پلان آپ سے انٹروڈیوس کرایا جائے گا. ایک تھرڈ ریٹ جو ہے نا وہ آئے گا. وہ مائٹ بھی پاسبل کہ وہ یا تو 2 لاکھ اوپر ہو سکتا ہے، 4 لاکھ ہو سکتا ہے، 10 لاکھ. وہ تو سوسائٹی اس پہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی رول. بالکل. اچھا جب جی وہ 21,60,000 والا کلوز ہوا پلان، مارکیٹ نے اس طرح کا بوم پکڑا، اس طرح کی مارکیٹ سچویشن بنی. یہ صرف میں اسمارٹ کمیونٹی کی مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں، کیپٹل اسمارٹ سٹی، لاہور اسمارٹ سٹی. اس ٹائم پوری پاکستان میں ریئل اسٹیٹ ٹھیک چل رہی تھی جی تقریباً. مطلب ایک اچھا ٹائم چل رہا تھا. کووڈ کے بعد کا کیا ہے، کووڈ سے پہلے کا یہ بات کا، یہ آفٹر کووڈ یہ سارا سینیریو ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی 21,60,000 والی بکینگ جس دن کلوز ہوئی ہے تو اس کے اوپر 5,000 اون سیم ڈے پہ اسٹارٹ ہو گیا تھا. اون جو انٹروڈیوس ہوا ہے بہت زیادہ بڑے عرصے بعد پاکستان کی مارکیٹ میں ایک دفعہ آن جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا تھا، اور وہ بیریئر ٹاؤن میں انٹروڈیوس ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ آفٹر اے لانگ ٹائم آن کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے بھائی ریئل اسٹیٹ میں. ٹھیک ہے. یہ دوبارہ سے آ کے لاہور اسمارٹ سٹی کے اندر لوگوں کا کنسیپٹ یہی تھا جو ٹیپیکل ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ایک پلاٹ لیا، فائل لی، اس کو چلتے ہیں 3-4 سال 5 سال بعد لاکھ 2 لاکھ اوپر ہوتا ہے. جیسے ہر ٹیپیکل ایک سوچ ہوتی ہے پرائز اوپر جائے گی ہم بیچ دیں گے. ان کا تو یہ مائنڈ تھا. اب یہاں پہ لوگوں نے 10% میکسیمم 20%
इन्वेस्टमेंट से बुकिंग कराई, उनको 4 महीने बाद पता लग रहा है जी आपकी फाइल के ऊपर 6 लाख रुपया ऑन है. अच्छा. अब जो बंदा 6 साल के माइंड सेट से उसने फाइल ली है और उसको 6 माह में वो वाला उससे ज़्यादा रिवार्ड मिल रहा है जो उसने 6 साल के बाद सोचा था, तो आप मुझे इस बात का आप बेहतर आंसर दे सकते हैं कि उस बंदे की या उससे जुड़ी जो सोसाइटी है उसके अंदर क्या इम्पैक्ट गया. बिल्कुल. हर बंदा ये सोचना स्टार्ट करके मैं भी यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली 6 साल का अगर आपको रिवॉर्ड 6 महीने में मिल रहा है तो ये तो एक बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है. और मार्केट में इतना पॉजिटिव इसका रिस्पांस किया कि पूरी लाहौर की मार्केट उठ गई. नाइस. ठीक है. उससे पहले ये मामला नहीं थे. ठीक है. लाहौर स्मार्ट सिटी में जब ऑन बूम पकड़ा, इसने मार्केट में बूम पकड़ा, लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट में, तो लाहौर की सारी मार्केट ने बूम पकड़ा. ओके. उस दौरान नंबर ऑफ सोसाइटीज़ आई, लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी चलती रही, लाहौर स्मार्ट सिटी चलती रही. उस चक्रों में इस सारे सिनेरियो के अंदर बड़े लोगों ने, वो कहते हैं ना बहते दरिया में से कुछ लोगों ने वो लगा ली, हाथ धोते गए, गंगा में हाथ धोते गए वो. ठीक है, तो बड़े लोगों ने लगा ली, लेकिन एट द एंड पायदार चीज़ आपको पता है हमेशा जो है ना वही चलती है और उसी पे लोगों का, जो लोग कहते हैं जो दिखता है सर वो बिकता है. बिल्कुल. आप जाके देखें साइड पर, लोगों ने देखा 1 साल के अंदर इसकी डेवलपमेंट का ये लेवल है, तो आप सोचें कि ये 5 साल बाद अगर स्मार्ट कम्युनिटी या स्मार्ट स्टैंडर्ड लिविंग का दावा करते हैं तो इसका मतलब ठीक करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये सारा सिनेरियो यहाँ से बूम पकड़ा, ठीक हो गया. उसके बाद डाउनफॉल स्टार्ट हुआ. देखें सर, मुल्क की सूरत हाल जो है आपके बिजनेस पे इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं. अच्छा. अब हुआ कि ये कि जो है हुकूमतें चेंज होती रहती हैं, गवर्नमेंट चेंज हुई सर. गवर्नमेंट चेंज होने के बाद जो क्लाइंटेज थी, जो इन्वेस्टर था बड़ा, मैं एंड यूजर्स की या जो लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, एक जो इन्वेस्टर जो मार्केट में इन होता है, ठीक है सर, वो इन्वेस्टर जो है वो उसमें से एक कदम उसने स्टेप बैकवर्ड कर लिया. ठीक है, वो पीछे हट गया. जब वो पीछे हटा है, ये तब की बात है जब केयर टेकर हुकूमत आ गई. एग्जैक्टली. ठीक है. मार्केट एकदम जो है ना वो डाउनफॉल का शिकार हुई और इतनी गिरावट का शिकार हुई कि मतलब जो एक वैल्यू थी 70 लाख रुपए, वो आ चुकी 10 लाख पे. मतलब कि 50 से 60 लाख. इन्वेस्टमेंट का क्या यहाँ पे था? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी इस टाइम पे? सर देखें, 2 पहलू होते हैं. जो मैं बड़े इन्वेस्टर की जो बात की है उससे मेरा मतलब यही था, ये जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया. जो बड़ा इन्वेस्टर है सर, उसका मतलब यही है कि जो आपकी इकोनॉमी है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है या किसी भी मुल्क की इकोनॉमी, वो उसके ओवरसीज जो उसकी जो 30% ओवरसीज इन्वेस्ट करती है पाकिस्तान के अंदर. जो ओवरसीज पाकिस्तानी है सर, उनका बड़ा किरदार है. अब जो बंदा बाहर बैठा है, ठीक है, जो यूरोप में बैठा है या किसी भी कंट्री में बैठा है सर, वो पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो 3 ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, उसको या तो गोल्ड उसने ठीक है लेना होता है, या डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, तीसरी है प्रॉपर्टी की. ठीक है सर. देखें, अब जो बंदा बाहर बैठा है जो ओवरसीज है, वो गोल्ड नहीं सर यहाँ से खरीदेगा. बिल्कुल. वो बाइट से छोड़ के यहाँ से नहीं खरीदेगा. दूसरी इन्वेस्टमेंट है डॉलर्स की. सर उसके पास ऑलरेडी डॉलर्स में कमा रहा है, उसको क्या जरूरत है यहाँ से आके डॉलर्स में लेने की. और थर्ड वन जो बची है वो है जी सर रियल स्टेट. जो बाहर से पैसा आता है वो आपका तकरीबन 95% आपके रियल स्टेट सेक्टर में आता है. मज़ेदारी वाली बात यह है कि सर जो स्टेट होती है, जो मुल्क है, जो कंट्री है हमारा या कोई भी कंट्री है, उसके अंदर रियल स्टेट एक रीढ़ की हड्डी की मानद है. बिल्कुल. इसका बड़ा किरदार है. एक जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारा. एग्जैक्टली 2.6% 2023 में कंट्रीब्यूट किया इसने. एग्जैक्टली. तो अब जो बंदा बाहर से एक बड़ा इन्वेस्टर आ रहा है, एक तो वहां से आपके डॉलर्स आ रहे हैं, दूसरा आपके ही मुल्क के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, और वो कहाँ आ रही है? रियल स्टेट सेक्टर में. बिल्कुल. इसका मतलब इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली रियल स्टेट जो है वो हिट कर रही है ओवरसीज पाकिस्तानीज को. ठीक है. जब गवर्नमेंट चेंज हुई सर, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हुई हमारे मुल्क के अंदर, उसके साथ साथ जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्टार्ट होती है, उसके साथ ही डायरेक्टली मुंसलिक होती है आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी. बिल्कुल. जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई तो इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, मुल्क डिफॉल्ट होने पे जा रहा था. एग्जैक्टली. अल्लाह ताला का करोड़ा दफ़ा शुक्र है कि हम उस चीज़ से निकल आए. लेकिन अब देखें, हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई सर. वो क्यों डिस्टर्ब हुई? लोगों का एतबार जो एक सिटिंग गवर्नमेंट के ऊपर था वो नहीं रहा. बिल्कुल. ठीक है, मैं यहाँ पे किसी गवर्नमेंट को या किसी नहीं करे, एक जनरल आपको ओपिनियन है जी. मेरा ये पर्सनल ओपिनियन, मैं किसी को सपोर्ट या मैं वो नहीं कह रहा, किसी भी गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रहा. हाँ, एक और बात है, अब भी जो इलेक्शंस हैं उसके बाद सर, अब अगली बात करते हैं. एक तो डाउनफॉल क्यों आया, ये मेन रीजन आपको बता दी सर. दूसरी जो इसके अपवर्ड जाने की जो सिचुएशन है, अब ऑब्वियसली डाउनफॉल हो गया, लोगों ने बहुत ज़्यादा एक किस्म का लॉस भी बर्दाश्त कर लिया. लेकिन वो लॉस नहीं कह सकते, क्योंकि जिन्होंने, जैसे आपने बताया, 5,000 ऑन पे लिया, उनको 6 महीने में 6 लाख रुपया रिवॉर्ड की सूरत में मिल गया. फिर लोगों ने इसी के साथ साथ इस गंगा में
کنٹریبیوٹ کرنا اسٹارٹ کیا کہ ہم بھی اس کو ایسے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, 6 لاکھ میں لیں گے, 12 پہ چلی جائے گی, جا بھی رہی تھی نو ڈاؤٹ, وہ 6 سے 8 پہ بھی گئی, 9 پہ بھی گئی کہ 60 والی فائل تو, لیکن وہاں پہ پھر گورنمنٹ انسٹیبلٹی اسٹارٹ ہوگی, ملک میں دنگے فسادات اسٹارٹ ہو گئے. ہم لوگ تو نارمل لوگ گھر سے نکلنے سے ڈرتے تھے کہ باہر جائیں گے پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے, تو اوبیسلی انویسٹمنٹ تو بہت دور کی بات ہے. اس کے بعد اب فردر آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پریشان ہیں, اب ان کو اب 2024 ہے, ہر بندہ 2024 کے چڑھتے سورج کے ساتھ امیدیں لگاتا ہے کہ یہ جو نیا سال آ رہا ہے ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو انشاءاللہ. تو ہم امید بھی کرتے ہیں, ہمیں بڑی ہی کلیئر پریڈکشنز بھی نظر آئی ہیں. سو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے سبحان بھائی کہ الحمدللہ مارکیٹ جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جائے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو ڈاؤن فال آیا وہ بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے آیا. اب جو جو الحمدللہ جو پیک سٹارٹ ہونا وہ بھی ہماری ہی کنٹری کی پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ جڑا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈیفینیٹلی اب اس الیکشن کے بعد الحمدللہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی اکنامیکل اسٹیبلٹی آئے گی, کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے جو آپ کا انویسٹر ہے, جو دنیا کے اندر, جو پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو پوری دنیا میں جو انویسٹرز ہیں, یا پاکستان کے اندر جو بڑا انویسٹر ہے جو اس ٹائم پہ چھپائے بیٹھا ہے کہ جی نہیں, مطلب ڈر ہے نا, ایک خوف ہے, اوبیسلی تو وہ چھپائے بیٹھا, ساری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے, وہ کس طرح جی ایگزیکٹلی, تو وہ اب نکلے گا جب, تو ڈیفینیٹلی جب آپ کی اکانومی بوسٹ کرے گی, تو اکانومی اسی صورت میں بوسٹ کرتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریئل اسٹیٹ اس کا مین پلر ہے. ٹھیک ہے. تو ریئل اسٹیٹ ڈیفینیٹلی بوسٹ اپ ہوگی تو اکانومی بوسٹ اپ ہوگی. اور اس کو ہمیں ایک میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا اپنا سبحان بھائی, بڑی بڑی اہم بات ہے. گورنمنٹ لیول پہ آپ کے جو ہے وہ سرکاری سطح پہ جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کو بڑا انہوں نے جو ہے نا وہ جکڑ دیا ہے. ٹیکسز کی مد میں آپ سمجھ گئے ہیں, اس کے اوپر اتنے انہوں نے ہیوی اور عجیب قسم کے ٹیکس اس کے اوپر وہ ٹیکس نافذ کیے ہیں کہ ایک عام بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے اگر کوئی گھر پرچیز کرنا ہے, کوئی پلاٹ پرچیز کرنا ہے, اور جتنی پرائس اس پلاٹ کی ایکچوئل پرائس دینی ہے اس کا 75% میں نے ٹیکس کی صورت میں دینا ہے, تو سر مجھے بتائیں کوئی بندہ بالکل نہیں یہاں پہ انویسٹ کرے گا؟ بالکل نہیں. تو لہٰذا اور بڑی امید ہے جو آنے والی گورنمنٹ ہو, کوئی بھی ہو. اس کے علاوہ بھی ہمیں جو نظر آ رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ ہماری بہت اچھی ہو گئی ہے پچھلے نومبر دسمبر میں, ہم دیکھیں وہ بھی اس کے اسکور پوائنٹس بھی بڑے اچھے چل رہے ہیں. اسی کے ساتھ ڈالر اور گولڈ کی پرائسز بڑی تیزی سے نیچے آ رہی ہیں, اسٹیبل ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہے. روپے کی قدر میں بڑی اچھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا افیکٹ پڑنا اسٹارٹ ہو گیا, تو یہ بھی افیکٹ کرتا ہے. بالکل افیکٹ سر. یہ دیکھیں یہ ساری کڑیاں ہیں, یہ سارے آپس میں ملے ہیں, یہ ساری چیزیں جڑ کے اکانومی اسٹرانگ کرتی ہیں. اس کے اندر مختلف فیکٹرز ہیں. اب اللہ کرے کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے اس سے ہماری ایک تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. اللہ کرے وہ اس سیکٹر میں جو ریئل اسٹیٹ جو مین سیکٹر ہے اس کے لیے آسانیاں یہ بنائیں. اوبیسلی 2.6% 2023 میں کنٹریبیوٹ کیا تھا, اور پریڈکشن کی جاتی ہے کہ 3% 2024 میں جی ڈی پی میں, پاکستان کی جی ڈی پی میں وہ کنٹریبیوٹ کرے گا. تو اگر ان کو 3% چاہیے تو اوبیسلی کچھ ایسے اقدامات ان کو کرنے پڑیں گے, ریلیفز دینے پڑیں گے, جس سے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹس ہو اور ان کو بھی اوبویسلی انڈائریکٹلی فائدہ ہو. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کیونکہ ان لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ ہمیں ہمارے جو بیک بون ہے وہ کون سے فیکٹرز ہیں. بالکل. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو بھرمار ہے ٹیکسوں کی اور یہ جو سارے معاملات ہیں ان کو یہ گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے یہ خوش اسلوبی سے اس کو دیکھے گا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی. ٹھیک ہے. لوگ پیسہ لا رہے ہیں تو اس کی قدر کریں. ہمارے ملک کی بہتری ہے اس میں, ہماری بہتری ہے, ہمارے لوگوں کی بہتری ہے. بالکل. سو آپ جب آپ اپنے انویسٹرس کے ساتھ بات کرتے ہیں, آپ اپنے کلائنٹس کے ساتھ بات کرتی ہیں, ان کا آپ نے کیا آبزرو کیا ہے کہ ان کا بیسک کویسچنس کیا ہوتے ہیں آج کل آپ کے ساتھ؟ ان کا سر جو اچھا یہ بڑی مزیدار بات کی ہے آپ نے. فون کال کرتے ہی حال احوال کے بعد جو پہلا کویسچن ہوتا ہے نا لوگوں کا وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا کیا بنے گا. اتنے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے پیسہ لگایا. آپ میری بات سنیں, جس بندے نے 30 لاکھ کی فائل لی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ بندے کی اگر 5 لاکھ اس کی ویلیو رہ گئی ہے تو اس بندے نے میرے سے کیا دوسرا کویسچن کیا ہونا اس کا. تو الحمدللہ ایک چیز ہے, ہم نے کوالٹی پرووائڈ کی ہے لوگوں کو, کوالٹی پروڈکٹ ہم نے لوگوں کو اگر وہ بھی ایز اے اینڈ یوزر جاتے ہیں وہ انویسٹر. میں بتاتا ہوں, ہم لاس میں نہیں ہیں, ہمارے کلائنٹس ہمارے انویسٹرز لاس میں نہیں ہیں. یہ میں آپ کو تھوڑا سا صرف ایک آدھا منٹ مجھے دیں, میں آپ کو ایکسپلین کرتا کہ کیوں نہیں ہے. سر دیکھیں سوسائٹی اب جو کر رہی ہے, آپ کے جو پریورٹیز دے رہی ہے وہ سر اینڈ کلائنٹ کو دے رہی ہے. اب دیکھیں جو بندہ 20% فائلز پہ بہت زیادہ لوگوں نے پروفٹ کما لیا, ٹھیک ہے, اتنا بھی کہاں پہ ہوتا ہے مجھے بتائیں, وہ بہت ہو گیا. اب سوسائٹی کہتی ہے کہ جی آپ اس کو پلاٹ کی صورت میں کنورٹ کریں. آپ کو سبحان بھائی یہ سن کے حیرت ہوگی کہ 5 مرلہ کی جو فائل ہے
اس کے اوپر آن نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن جو پلاٹ ہے وہ سر آج بھی 50 لاکھ روپے کا ہے. اب میری بات سمجھیں, 5 مرلہ 18 لاکھ روپیہ پرائز تھی سر, اس پہ آن جو فائل کے اوپر آن ہے جو 10 یا 20 یا 30% پیڈ ہے اس پہ نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, تو لیول پہ ہے. لیکن وہی جن لوگوں نے اس کو پلاٹ پہ کنورٹ کیا ہے وہی 18 لاکھ والا ان کا پلاٹ سر اس ٹائم پہ 50 لاکھ کا ہے. تو یہ فرق تو ہے سر. دیکھیں یہ فرق ہے. اس پہ کوئی لاس مجھے بتائیں کہاں پہ لاس تو کسی کو نہیں ہے. مطلب اس طرح کی مارکیٹ میں بھی بالکل ملکی حالات میں جہاں ملک ڈیفالٹ ہونے پہ جا رہا تھا وہاں پہ بھی اسٹل آپ کو آپ کے 18 لاکھ والا پلاٹ 50 لاکھ روپے کا بک رہا ہے وہ, اور مارکیٹ میں سے میرا. اور تیسری بات جو آپ سے بھی میں سننا چاہوں گا, آپ مارکیٹ میں کام کرتے ہیں, آپ ہر قسم کی مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں ریئل اسٹیٹ کی, کون سی آپ نے آبزرو کیا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ لاہور اسمارٹ سٹی کی سائڈ نہیں لیتے, ٹھیک ہے, آپ نے کیا آبزرو کیا ہے؟ کیونکہ میں اگر کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ میں ایک سائڈ لے رہا ہوں. بحریہ ٹاؤن, ڈی ایچ اے اور دیگر سوسائٹیز کی اگر ہم لوگ بات کر لیں, لاہور اسمارٹ سٹی کی بات کر لیں, ایک ٹریڈنگ جو چل رہی تھی وہ سننے میں آتا ہے کہ لاہور اسمارٹ سٹی میں چل رہی ہے اسٹل اس طرح کی حالت میں بھی. ابھی تو چلو بہت حالات الحمدللہ بہتر ہو گئے ہیں, جب بہت زیادہ ڈاؤن فال ہو گیا تھا میں اس میں بات کر رہا ہوں. اچھا, یہ نا بڑی اکثر لوگ یہی بیسک ان کا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ بھائی جان اچھا الحمدللہ ہمارے پاس لوگوں کو جواب دینے کے لیے بڑا کنٹینٹ ہے. ٹھیک ہے, لوگ لاہور اسمارٹ سٹی سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لاہور اسمارٹ سٹی میں ٹریڈنگ کم ضرور ہوئی ہے لیکن بند نہیں ہوئی. بالکل یہ ایک میجر کانسیپٹ ہے کہ وہ کیوں ہوا سر. یہ جو ڈاؤن فال اسٹارٹ ہوا ہے ڈی ایچ اے, بحریہ, ٹھیک ہے, اور بڑے ایسے پروجیکٹس آئے سر, ان کے اندر اتنا شدید قسم کا ڈاؤن فال ہے کہ آپ کی سوچ ہے. بالکل. بحریہ ٹاؤن تم میں تو اب جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ تو سیف فیل نہیں کرتے وہاں پہ رہنا. ایگزیکٹلی میں بتاتا ہوں سر. یہ اچھا بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ لاہور اسمارٹ سٹی کی اتنی گراوٹ کا شکار ہونے کے باوجود, مارکیٹ کے باوجود, لاہور اسمارٹ سٹی میں کم صحیح آن ضرور ہے, ختم نہیں ہو رہا. بھائی دیکھیں آن نہیں ختم ہوا ہوتا, باقی سارے تو مائنس میں چلے گی نا, مارکیٹ مائنس میں چلے گی. گراوٹ کا شکار, گراوٹ اس کو بولتے ہیں جو آپ کی ایکچوئل اماؤنٹ ہے اس سے نیچے چلے گی. مطلب 18 لاکھ کی فائل ہے تو آپ کو 15 میں مل رہی ہے, 15 میں مل رہی ہے, وہ ہے ڈاؤن فال, وہ ہے گراوٹ کا شکار. ٹھیک ہے بھائی, ایک 18 لاکھ والی فائل آج بھی 3 لاکھ آن پہ, اس کا مطلب ابھی بھی وہ جو ہے وہ 21-22 لاکھ میں ہے. آن ختم نہیں ہوا. مزیداری والی بات یہ ہے. تو الحمدللہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس طرح کے کروشل معاملات میں, اس طرح کی کروشل مارکیٹ میں اتنے جو ہے وہ سنگین جو حالات کے اندر بھی اگر مارکیٹ میں آن ہے تھوڑا صحیح لیکن آن ہے, تو اس کا مطلب ہے جب حالات بہتر ہوں گے سر تو آپ خود اندازہ لگائیں یہ مارکیٹ کہاں کھڑی ہوگی. اس کی بیک بون کیا ہے, کیوں اتنے حالات اس کے ابھی تک اسٹل ٹھیک ہیں؟ اس کی بیک بون کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوبویسلی کسی اسٹرانگ کوئی چیز اگر اسٹیبل ہے تو اس کے پیچھے کوئی اسٹرانگ پاور ہوتی ہے, تو ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں؟ سر الحمدللہ جو کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی جس کو ہم جو ہے وہ میوچلی اسمارٹ کمیونٹی جس کو بولتے ہیں, اس کی مینجمنٹ سر, ان کے پیچھے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اپنے کلائنٹس کو کبھی بھی جو ہے نا وہ اکیلا نہیں چھوڑتے. میں نے بڑی سوسائٹیز دیکھی, بڑے اس طرح کے معاملات دیکھے میں نے کہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا پیسہ سیکیور نہیں ہے, آپ ان کے آفیسز جاتے ہیں, ان کے ہیڈ آفیسز جاتے ہیں لوگوں کی سوسائٹیز کے, تو آپ کو وہاں پہ بندہ کوئی نہیں ملتا. پوچھیں وہ لوگ کہتے ہیں جی ہو جائے گا, آپ یا ایسا کریں 30%, 40%, 50% کٹوتی کر لے کے اپنے پیسے واپس لے لیں. اللہ معاف کرے, اس طرح سے لوگوں کو پیسے کے ساتھ کھیلا گیا. یہاں پہ آپ آج بھی ان کے آفس جائیں, ان کے آتھرائزڈ جو ہے وہ سیلس پارٹنرز بیٹھے ہیں ان کے پاس جائیں یا ان کے ہیڈ آفس جائیں, آپ کسی کے پاس بھی جائیں وہ آپ کو ملیں گے, آپ کو بتائیں گے, کیونکہ وہ لاس میں نہیں ہے. انہوں نے کوالٹی پروڈکٹ دی ہے نا سر, پروڈکٹ آپ میٹر کرتی ہے. آپ نے وہ پروڈکٹ دی ہے, آپ ان کو بتاؤ ٹھیک ہے اس کا 70% پے کریں, آپ آن گراؤنڈ آئیں, آن گراؤنڈ آ کے پروفٹ کمائیں. فائل کے اوپر اگر آن نہیں ہے سر اس کو پلاٹ میں کنورٹ کریں, پلاٹ میں پروفٹ لے لیں, پلاٹ میں پروفٹ لیں. تو اب یہاں پہ میرا خیال ہے چیف وہی رہا ہے, چیف وہی کلائنٹ رہا ہے جس نے شارٹ ٹرم سوچ کے اس میں انویسٹ کیا تو وہ پھنس گیا ہے. وہ سمجھتا ہے میں پھنس گیا ہوں, لیکن وہ پھنسا نہیں اگر وہ اس کو پلاٹ میں کنورٹ کر لے. بالکل شارٹ ٹرم میں بھی سبحان بھائی انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے, چند مہینوں کی بات ہے. آپ کے ملک کے اندر جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ اکنامیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو آپ مارکیٹ کی سچویشن خود دیکھیں گے کہ یہ دوبارہ جہاں سے ریٹرن ہوئی تھی وہاں پہ واپس جا رہی ہے. انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. سو ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں ایک بڑے ہی اچھے نوٹ کے ساتھ کہ ہم لوگ 2024 میں ہمیں بہت امید ہے, اور ہم لوگ کو جو ایک بہت ہی پرومیننٹ پاسبلٹیز ہیں نظر آ رہی ہیں مارکیٹ میں, جس سے
ریئل اسٹیٹ کے حالات بڑی ہی جلدی ٹھیک ہونے والے ہیں، جس میں ہمارے الیکشنز آ جاتے ہیں، ڈالر اور گولڈ کی پرائس اسٹیبل ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے، پیسے کی قیمت قدرے بہتر ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہے، اس کی ویلیو قدرے بہتر ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہے. سو رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے ہمارے پوڈ کاسٹ میں آنے کا اور اتنی انفارمیشن سے بھری باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. اس سے ہمیں بھی بڑا حوصلہ ہوا ہے اور ہمارے انویسٹرز، ہمارے کلائنٹس، ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یقیناً بہت فائدہ پہنچا ہوگا اس کے ساتھ. اچھا سبحان بھائی، وہ جاتے جاتے ایک جو لاسٹ بات جو رہ گئی، جو بڑی اہم ہے، بڑی ضروری ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے یہ بات، وہ یہ ہے کہ جب مارکیٹ میں نے آپ کو بتایا گراوٹ کا شکار ہے کہ جو بالکل نہ ہونے کے برابر جو اس ٹائم پہ ریٹ ہے اون کا، تو سر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ساری سچویشن ہے یہ بائنگ کی سچویشن ہے. ٹھیک ہے سر، وہ کہتے ہیں نا رسک ہے تو عشق ہے. بالکل. تو سر اگر آپ یہ جو شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ والے جو بندے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے نا وہ بتائیں، اتنی لمبی جو ہے نا ہم انویسٹمنٹ کے قائل نہیں ہیں، تو سر یہ دوبارہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے. صحیح بات ہے، کیونکہ جیسے ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب مارکیٹ کی سچویشن اچھی ہوتی ہے تو لوگ 5,000 10,000 کہتے ہیں کہ ہمیں بس تھوڑے کم، جتنے مارکیٹ میں کم پرائز کی ملے اتنی بہتر ہے تاکہ ہم لوگ آگے اس سے زیادہ اس کا پروفٹ لے سکیں. سو ابھی جب اتنی زیادہ ڈاؤن پہ ہم لوگ کو مل رہی ہیں فائز، تو یہ وہی بات ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. بالکل ایسے جو بعد میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پھر جب ان کو اون پہ ہیوی اون پہ ملے گی تو تب بھی وہ چیخیں گے کہ اس کے ریٹس اتنے زیادہ کیوں ہیں، اس کی یہ ساری چیزیں کیوں ہیں. سو دس از دا رائٹ آپشن ٹو انویسٹ ان لاہور اسمارٹ سٹی، ان کیپٹل اسمارٹ سٹی. سو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملیں گے آپ کو اگلے پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.